ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کی ماں ہیں، ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں ہماری مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور وہ ایسی مائیں ہیں کہ جننے والی اربوں کھربوں مائیں ان کے قدموں کی خاک پر قربان، جو اللہ کے محبوب کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہماری مائیں ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ماؤں کا نافرمان جہنمی ہے، اور وہ ایسی مائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن میں یہ اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میرے محبوب کے بعد کوئی ان سے نکاح کرنے کا تصور بھی نہ کرے۔ عورت کا خاوند فوت ہو جائے، عدت پوری کرے، نکاح کر سکتی ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کی حیات طیبہ میں قرآن پاک میں 2 ٹوک حکم دے دیا، کوئی اس کا تصور بھی نہ کرے کہ میرے محبوب کے میرے پاس آنے کے بعد ان کی زوجہ محترمہ میں کوئی نکاح کا پیغام بھیجے یا دل میں خیال لائے۔ تو حضرت حفصہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب سونے کا ارادہ فرماتے تھے تو کیسے سوتے تھے؟ اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے منہ قبلہ کی طرف، دایاں ہاتھ دایاں رخسار، اور یوں کروٹ اور بائیں ٹانگ تھوڑی لفٹ کر کے اس طرح سوتے تھے۔ اور ساتھ دعا کیا پڑھتے تھے جس کا ترجمہ لکھا کہ اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے اس دن بچائیے جس دن آپ اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھائیں گے۔ یہ اللہ کے محبوب کی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری ہے، امت کے لیے درس ہے، امت کے لیے سبق ہے۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتا دیا ہے، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، ایک ایک عمل آپ کا نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ نور کا معنی کیا؟ روشنی ہے۔ تو آپ نے امت کو یہ بتا دیا کہ جب سونے لگو تو اللہ سے یوں مانگو، شاید ہماری زندگی کی آخری رات ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اس بات سے پناہ مانگ کے سوئیں گے، یا اللہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا۔ وغیرہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ میرے محبوب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تب بھی ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو جہاں اللہ کا حبیب ہو وہاں تو عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ثبوت امت کو ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق سوئیں گے تو وہ ہمارا سونا عبادت بن جائے گا، کیونکہ آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں جو امت کے لیے عبادت کا درجہ نہیں پاتا۔ حتیٰ کہ جب آپ بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے اپنی قضائے حاجت کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ بول و براز کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، کہ بیت الخلاء میں اب وہ واش روم کا نام آ گیا ہے، چلو تو جب بیت الخلاء میں جاؤ اپنی قضائے حاجت کے لیے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، بول و براز کے لیے، تو مجھ سے اس کا طریقہ سیکھ لو۔ تو کفار نے اس بات پر استہزاء بھی کیا کہ دیکھو جی یہ کون سی ضرورت ہے جی بھائی بولو براز کے لیے، بس بیٹھو ٹھا 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 بھائی کام ہو گیا، پیشاب کر لیا، بہانہ کر لیا۔ لیکن نہیں، مقصد کیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تم ذکر نہیں کر سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، میرے طریقے کے مطابق بولو براز کرو گے تو تمہارا یہ بولو براز کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتے ہیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ، دی بیسٹ، جس سے اچھا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ آ جاؤ میرے محبوب کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔
اور اگلی بات یہ ہے کہ جب آدمی سوتا ہے، عورت ہو چاہے مرد ہو، تو یہ کرام کاتبین جو دو ہمارے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں اللہ تیرا بندہ تیری بندی سو گئی ہے، اب اس کا جو رجسٹر ہے نام عمل والا اس کو کلوز کر دیں، بند کر دیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، تو پھر یا اللہ صبح جاگنے تک اس کے سانس گنے، اس نے اتنے ہزار سانس لیے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، تو یا اللہ پھر کیا کریں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ میری بندی جو آخری عمل کر کے سویا ہے ساری رات وہ لکھتے رہو۔ جب وہ ہم آخری عمل کریں کیا کرنا چاہیے؟ کم از کم یہ ہے کہ اگر بہتر تو یہی ہے کہ سنت اور وطر کو مؤخر کریں، سونے سے پہلے وضو کریں، سنت وطر پڑھیں، اگر تہجد کے پابند ہیں تو وطر پھر تہجد کے وقت پڑھیں اور 2 رکعت سنت کی پڑھ لیں، تاکہ ہمارے لیے وہ باوضو ہو جائیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، سنت پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، اور بڑی اچھی بات ہے اگر 2 نفل توبہ استغفار کے پڑھیں گے کہ اللہ اب سونے لگا ہوں، دن میں پتہ نہیں میں نے کتنے گناہ کیے ہیں جس کا میں اندازہ نہیں کر سکتا، تو یا اللہ میں ان سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ توبہ کرنے کے بعد وہ نفل جو پڑھ کے سو جائے گا، ہو سکتا ہے زندگی کی آخری رات ہو، تو سیدھا گیا جنت میں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جب آدمی آخری عمل جو کرے گا، قرآن پاک کی آیات پڑھے گا، یہ بھی نہیں کرتا، تو جو آپ نے فرمایا کئی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس یہ پڑھ کے ایک بار اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے سر مبارک سے لے کے پورے جسم پر پاؤں تک پھیرا، پھر دوبارہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے پھر ہاتھوں پہ پھونک مار کے سر سے لے کے پاؤں تک سارا، پھر تیسری بار، 3 بار آپ نے یہ عمل کیا۔ آیت الکرسی والا عمل بھی ہے، یہ بھی ہے، جو بھی یہ اذکار آپ نے فرمائے ہیں یہ جب پڑھ کے سوئے گا، آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا، یہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، ناس پڑھ کے سوئے گا، ساری رات اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں امان میں آ جائے گا، جنات سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ پھر یہ جتنی بار وہ صبح جاگنے تک اس کا یہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس کتنے 100 بار بن گئی ہوگی، یہ اس کے نام عمل میں اجر لکھا جائے گا۔ پھر اگلی بات فرمایا جب رات کو تمہاری آنکھ کھلے تو بستر پر بیٹھ جاؤ، اللہ کے نبی پر درود بھیجو، تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ پڑھو، اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ کیوں؟ یہ 4 5 6 گھنٹے جو سویا ہے ذکر کر کے سویا تھا، ساری رات اس کا عبادت میں گزرا ہے، اور جو آدمی 4 5 6 گھنٹے مسلسل عبادت کر کے دعا مانگے دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو ہے فائدہ اخروی ہمارا۔ اب میڈیکل کیا کہتی ہے؟ میڈیکل والے یہ کہتے ہیں کہ ایک دم آپ جو ہے باتھ روم میں جانا ہے، واش روم میں جانا ہے، بولو برادری جانا ہے، ایک دم بستر سے اٹھ کے کھڑے نہیں ہو جائیں، چلنا نہ شروع کر دیں، کیونکہ آپ کا جسم کا پورا خون ایک جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اور اکثر یہ سننے میں ایک آدمی اٹھا ہے کہ وہ چکر ہی آیا بس، اور دڑام سے گرا تھا، ساتھ ہی مر گیا۔ وجہ کیا ہے کہ بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ میڈیکل یہ کہہ رہی ہے تھوڑی دیر 2 3 منٹ بیٹھ جاؤ، انگڑائیاں لو، بازو یوں کرو، بازو یوں کرو، پھر آرام سے بیٹھو، پھر اس سے کھڑے ہو جاؤ، پھر نہیں چلو، تھوڑی دیر کھڑے رہو، اس کے بعد چلو، تمہاری بلڈ سرکولیشن جو ہے کمپلیٹ ہو جائے۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب نے جو طریقہ دکھایا وہ عبادت بھی بن گیا، دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی بن گیا، اور میڈیکل پوائنٹ سے اس کی وہ صحت کا ذریعہ بن گیا۔ تو یہاں سونے کا طریقہ فرمایا کہ جب آپ سوتے تھے تو اپنا دایاں بازو دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ سوتے تھے، تو گویا اس اب ہمارا کیا ہے، اکثر کو دیکھا ایک تو الٹے سوتے ہیں، کئی جو ہیں وہ بائیں طرف سو جاتے ہیں۔ وجہ کیا؟ پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں۔ علم کہاں سے ہوگا جب اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں کرنی۔ دیکھو نا صحابہ کا کیا معاملہ، صحابہ کی اللہ وہ اور تھے، ہم اور ہیں، ان کی شاہراہیں اور تھی، ہماری شاہراہیں اور ہیں۔ ان کو دنیا میں ایسے تھوڑا لقب مل گیا تھا کہ میں تم پر راضی ہوں، اللہ نے دنیا میں رضی اللہ عنہ ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ، دنیا میں سرٹیفکیٹ ملا میرے محبوب کے یارو، میرے محبوب کے صحابہ، میں تم پر راضی ہوں۔
کیوں لقب دے دیا کہ تم نے میرے محبوب کی اطاعت میں، ان کے ساتھ فرما برداری میں، ان پر اپنی جانوں کو قربان کر دینے میں، اپنے مال گھر بار کو قربان کر دینے کے بعد مجھے راضی کر دیا ہے۔ تو وہ تو متلاشی تھے کہ اللہ کے حبیب کا کوئی طریقہ، کوئی نئی بات، کوئی نہیں، اسی وقت وہ عمل کرے۔ جیسے ایک صحابی کے بارے آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تربوز لے کر آئے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، کسی نے جو سے لے کے آئے تھے، بھائی کھایا نہیں تو نے؟ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں آ رہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربوز کو کس طرح سے کاٹا تھا۔ اگر میں نے سنت کے مطابق اس کو نہیں کاٹا تو میرے کھانے اور جانور کے کھانے میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ فرق ہے ہمارا اور ان کا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم ایک ایک عمل میں یہ تلاش کریں کہ اللہ کے محبوب کا کیا طریقہ ہے، آپ جب شلوار پہنتے تھے تو سب سے پہلے کون سا قدم مبارک رکھتے تھے، اتارتے تھے تو کون سا قدم پہلے اتارتے تھے، یہ ساری چیزیں ایک ایک عمل جو ہے، تو جب ہم ان کی اقتداء میں سارا کریں گے، دیکھو پھر جو آدمی اپنی زندگی میں سنتوں کو اپنائے گا، ہر عمل میں یہ تلاش کرے گا کہ میرے محبوب کا کیا طریقہ ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، تو غیر اختیاری، جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، اللہ اس کا وہ عمل سنت کے مطابق بنا دے گا۔ مثال کے طور پر 63 برس کی عمر ہوگی، موت آئے گی، آپ کی ولادت سعادت والا دن ہوگا، اس دن موت آئے گی۔ یہ سنت کے مطابق جو ہمارے معاملات ہیں، اس کا خاتمہ یوں ہوگا کہ جو آدمی ہر اعتبار سے اللہ کے محبوب کی سنت کو تلاش کرے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج یہ سب مذاکرہ جو ہم کرتے ہیں، روزانہ بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی یہاں وقت نہ کرو یار، بس نہیں، جب ہم وقت دیکھیں گے اور پیچھے سارا یاد کریں گے تو اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ دل میں تنگی پیدا ہوگی۔ جب دل میں تنگی پیدا ہو جائے گی نا تو وہ بات دل میں اترے گی نہیں۔ برتن میں پانی ڈالنے کے لیے، دودھ ڈالنے کے لیے اس کو کھولنا رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے گلاس اس کے اوپر پہلے ہی ڈھکن رکھ دیا تو جو دودھ ڈالیں گے باہر ہی گرے گا، اندر نہیں جائے گا۔ اس لیے دل کو پہلے اس کو کھولنا پڑے گا، اس کا دروازہ جو ہے، تاکہ بات دل میں اترے۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے، آپ کو، پوری امت کو ان کی ضرورت ہے، ان کا تعلق ہماری آخرت سے ہے، اور جو آخرت میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہے، جس کے اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، مارا گیا، اس کا کیا بنے گا، اس کو کون چھڑائے گا؟ مال کے اعتبار سے کوئی کامیاب نہیں، مال کے اعتبار سے کوئی اللہ کی بارگاہ میں چھوٹ نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس کے بارے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، اگر وہ مشرق سے لے کے مغرب، شمال سے لے کے جنوب، زمین سے لے کے آسمان تک سونے چاندی کا بھر کے بھی دے دے، یا اللہ یہ سونا چاندی لے لے، فلن تقبل ان وما لہم من ناصرین، اس کا یہ قبول نہیں ہوگا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قبول ہوگا تو وہ ہوگا جو اس کا عمل اس کے محبوب کی سنت کے مطابق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔